الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، کل جیسا کہ آپ نے بیان سنا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ شریف کا پڑھنا یہ اللہ کا ایک ذکر ہے، اور جو بندہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے اپنی حیات میں اور اپنی تندرستی کے دنوں میں، تو یہ کلمہ کے ذکر کی برکت سے جب اس کی موت کا وقت قریب آئے گا، جس کو جاکنی کا عالم اور سکرات کے ایام کہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو کلمہ شریف اپنی حیات میں پڑھتا رہتا ہے، پھر جب اس کی جاکنی کا عالم ہوتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں بڑی آسانی سے اس کی زبان پر کلمہ آ جاتا ہے، اور جس کی زبان پر کلمہ آ جائے سمجھو اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ اور جو سکرات کی سختیاں ہوتی ہیں، اور وہ سختیاں ایسی ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں اس آدمی کے سوائے کوئی جانتا، بڑی سختیاں ہوتی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے کلمہ شریف کی ورد اور ذکر کی برکت سے۔ اس لیے پتہ چلا کہ ہمیں اپنی زندگی میں کلمہ کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اور پرسوں یا ترسوں کے بیان میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ہماری پرانی جو ہماری ماں بہنیں ہیں، جو ہماری دادی پردادی ہے، آپ لوگ کے گھروں میں بھی ہوگی بوڑھی عورتیں، آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے وقت وہ عام طور پہ اپنے بچوں کو کلمہ پڑھاتی ہے، سمجھ گئے؟ حالانکہ مشہور دعا ہے سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت واحیا، لیکن گاؤں والے آج بھی کلمہ پڑھاتے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد بچوں کو پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی، لیکن صاحب کتاب بڑا اچھا خلاصہ کرتے ہیں کہ سکرات کی سختی کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موت کے وقت کی تکلیف نہایت ہی سخت ترین ہوتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جسم پر تلوار کی 360 ضربیں لگائی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جسم سے روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے جسم پر 360 تلوار کے ضرب لگائے جائے، نشان، گھاؤ بولتے ہیں نا، گھاؤ، وہ 360 لگائے جائے، اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف جب روح نکلتی ہے اس وقت ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک ہے حضور پاک کی کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے تو اس کی کیا تکلیف ہے اس آدمی کے سوائے کوئی جانتا نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اور صاحب کتاب نے اسی حدیث پاک کے تحت خلاصہ کیا ہے کہ 360 گھاؤ اگر آپ کے جسم پر تلوار کے لگائے جائے اور اس میں جو درد ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ روح جب ہمارے جسم سے نکلتی ہے تو درد۔ اور حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ روح نکالنے کا الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ کسی کی روح اتنی سختی سے نکالی جاتی ہے کہ جیسے کوئی کانٹے دار درخت پر کوئی گیلا کپڑا سکھایا ہو اور پھر اس کو ایک دم زور سے اگر کھینچ دیا جائے تو یا تو کپڑا پھٹ جاتا ہے یا تو کانٹا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن تکلیف دونوں طرف ہوتی ہے۔ تو یہ حضور پاک کی حدیث پاک ہے کہ یعنی ایسی تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کے ٹائم، اور وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اور 360 تلوار کی ضرب لگائی جائے اور اس میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ اب اس تکلیف سے اگر ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے کلمہ شریف کا ذکر کرنا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کلمہ شریف کا ذکر کریں گے تو حضور کے فرمان کے مطابق ہماری موت کے وقت سکرات کے عالم میں جاکنی کی کیفیت میں آسانی سے ہماری زبان پر کلمہ آ جائے گا، اور جب کلمہ آ جائے گا تو آسانی سے روح بھی ہماری نکل جائے گی۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جسم پر 360 ضربیں لگائی جائے
تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف جسم سے روح نکلتے وقت ہوتی ہے۔ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت ہونے والی تکلیف سے نجات کا ذریعہ ہے۔ کلمہ شریف اگر آپ پڑھیں گے تو موت کے وقت جو تکلیفیں ہوتی ہے اس سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ لہٰذا کلمہ طیبہ کے ورد کی عادت بنا لے تاکہ مرتے وقت موت کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تکلیف سے محفوظ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ ان